मोमिनों एक रोज इस दुनिया से जाना है जरूर, जायका इस मौत का एक रोज चखना है जरूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह فيها يفرق كل أمر حكيم رحمة من ربك إنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق मुझे ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नूरुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर। शबानुल मुअज़्ज़म कमरी साल का 8वां महीना है और इस माह मुक़द्दस के फ़ज़ाइल पैगम्बर इस्लाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिलनशी अंदाज में बयान फरमाए। चुनांचे मकाम पर इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। सो जिस महीने को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना महीना फरमा दें, उसकी अज़मत और शान का ठिकाना क्या होगा। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान आबियारी, जबकि रमज़ान मुबारक इसका फल खाने का महीना है। सो जो तैयारी और कमर कस लेते हैं वो ये जानते हैं कि ये क्या बात है। और इस माह मुक़द्दस की अज़ीम
یعنی عظمتوں اور فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو نہایت رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہ جو شب ہے اسے لیلۃ الکفیر، گناہوں کی معافی کی رات بھی کہا جاتا ہے، شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، لیلۃ الشفاء یعنی شب شفاعت، اور لیلۃ القسمہ و تقدیر یعنی تقدیر اور تقسیم کی رات۔ اسی رات میں ہم 92 نیوز HD کے زیر اہتمام اس محفل، اس مبارک محفل میں موجود ہیں، اور مجھے بڑا شکریہ ادا کرنا ہے قاری حبیب احمد نعیمی صاحب کا، تلاوت کلام پاک سے اور خوبصورت قرات سے انہوں نے اس محفل کا آغاز کیا۔ جو شخصیات یہاں موجود ہیں ان میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب 92 نیوز کے فیملی ممبر ہیں، جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی محفل میں موجود ہیں جناب مدثر احمد ہمدانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی محفل میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، صغیر احمد نقشبندی ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب محمد افضل نوشاہی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اسی محفل میں۔ میں گزارش کروں گا مدثر احمد ہمدانی سے کہ وہ نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ آج کی رات ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو،
روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور، ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور۔ اس شب کے بارے میں، اس کی فضیلت کے حوالے سے وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج بحمد اللہ تعالی شب براءت کی مقدس گھڑیوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی یادوں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شب براءت وہ مقدس رات ہے جو اپنے نام سے ہی اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ براءت کا معنی ہے نجات، چونکہ اس شب کو محبوب کریم علیہ السلام نے مومنین کے لیے نجات کی رات قرار دیا، اس وجہ سے ہمارے اسلامی عرف میں اس کا نام شب براءت ہی مستعمل ہو گیا۔ معروف اور مشہور حدیث پاک ہے، شعبان کی 15ویں رات کو حبیب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لائے، اور وہاں آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، آج وہ عظیم شب ہے کہ اللہ میری امت کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر موجود بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزاد فرما رہا ہے۔ شب براءت میں اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام اس مثال سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گویا آج کی شب اللہ کی رحمت کی ایسی موسلا دھار بارش برستی ہے کہ ان گنت اور لا تعداد گناہ گاروں کو جہنم سے جنت کی راہ دکھا دی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کو اس امت کے اسلاف نے، اکابرین نے اور بندگان خدا نے زندہ کیا، عبادت میں صرف کی اور اللہ کی یاد میں بسر کی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات آتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں ناظرین کو کہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو آپ مولا علی کی یہ دعا کر لیں۔ مولا علی یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلۃ ولمن استغفرک فیہا۔ اے پروردگار، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے رب، آج کی شب تو ہر اس شخص کی بخشش کر جو اس رات تیرے حضور دعا کرے۔ گویا کہ مولا علی نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو اس رات دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا دعا کا حصہ ہے، اے میرے مالک جو تجھ سے بخشش کا طالب ہو، علی مرتضیٰ کی یہ عرض ہے تو آج کی رات اس کو محروم نہ لٹانا، تو اس کے حق میں بخشش کی مہر ثبت فرما دینا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کا معمول تھا، اور آپ سے مروی و معروف حدیث مولا علی نے کہا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس شب کو تم قیام کرو، یعنی عبادت میں صرف کرو، کسی بھی انداز میں، چاہے آپ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، وظائف پڑھیں، محفل سجائیں، اور کسی بھی طرح کی آپ عبادت کریں۔ وصوموا نہارا، اور جب دن آئے 15واں تو اس دن کو آپ روزہ رکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بطور خاص عمل ہے
کہ شب عبادت میں صرف کریں اور آنے والی صبح کو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں، جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے شعبان کی 15ویں رات سے متعلق یہ ایک خاص عبادت سنی، خاص نماز سنی جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اس نماز کے بارے میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں مجھے ان صحابہ نے بتایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے شعبان کی 15ویں شب یہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 دفعہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی حاجت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے کہنے پر بخشش کر دیتا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کی عبادت اللہ کی طرف سے عطا ہے، تو بڑے درجے کی عطائیں کیا ہوں گی۔ اور اسی نماز کے متعلق حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عبادت کی لم یمت حتی یبشر بالجنہ، محمد باقر یہ گواہی دیتا ہے کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس عبادت کے سبب سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت نہ دے دے۔ جہاں اتنے بڑے فضائل اس شب کو ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیج چکے ہیں، ہم پھر بھی اس خزانے سے محروم ہو جائیں تو یقیناً پھر غافلوں کے لیے، سستی کے ماروں کے لیے تو پھر جزا نہیں ہوتی نا۔ تو وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ہم کربلا کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں۔ یہ عبادت کی تھوڑی دیر کی قربانی ہمارے لیے کیا تکلیف، کیا اذیت ہوگی۔ اس کو اٹھائیے، حوصلہ کیجیے اور آج کی شب یہ عبادت کیجیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع یہ عبادت فرمایا جس نے شعبان کی 15ویں شب کو 100 رکعت نماز پڑھی، یعنی 50 نفل، اور ہر نفل میں 10 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھ لی، تو 100 رکعات میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اللہ کریم اس بندے کو یہ سارے فضائل عطا فرمائے گا جو یہ رکعت، یہ نماز ادا کر لے گا۔ آئیے اس مالک کو منانے کے لیے آج کی شب چند قطرے آنسوں کے پیش کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل کرے اور ہم سب کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، سب لوگوں کو اس شب کی برکات عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، سلامت رہیے۔ میں اب ملتمس ہوں حافظ محمد ارشد نقشبندی سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس شب برات میں اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کریں۔ دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے، دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے، دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے، دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے، اور
مبارک ہو ہمارا تو ہے اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو ہے اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو ہے گلشن ہست میں دیکھوں کہ سر شیبری گلشن ہست میں دیکھوں کہ سر عرش بری ہر جگہ جانے جہاں انجمن آرا تو ہے ہر جگہ جانے جہاں انجمن آرا تو ہے اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو ہے. اور حاصل کلام شعر کہ معتبر تیری اطاعت سے قلم رو دل کی معتبر تیری اطاعت سے قلم رو دل کی معتبر تیری اطاعت سے قلم رو دل کی سونیا جان سے مال سے اولاد سے پیارا تو ہے جان سے مال سے اولاد سے پیارا تو ہے دین و دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو ہے. مومنوں ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور. کبھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بھی لمحات میسر آتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں ایک اچھی صحبت میں، تو یہ آپ کی ٹیوننگ کرتی ہے. جیسے گاڑی مسنگ کرنے لگتی ہے نا جی، تو اس کو ٹھیک کرانا ہوتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں یہ پلگ میں کوئی کچرا چلا گیا ہے، آپ اس کو کچھ صفائی کرائیں، کوئی اچھے ٹیونر سے مکینک سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ٹھیک کرے گا. آپ کبھی دیکھا کیجئے کہ جب ایسا کلام پڑھا جاتا ہے اور آپ گھر پہ موجود ہیں یا ہم یہاں بیٹھے، اگر وہ کہیں آپ کو لڑ جاتا ہے تو یا پھر تو ایک تو یہ مبارک ہو کہ وہ مٹی بڑی زرخیز ہے آپ کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ ہے جس کو اجلنا ہے اور اجاگر ہونا ہے. سو کچھ اجاگنا ہے، یہ اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے قیمتی لمحے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ وہ سنتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ اب لمحہ جو ہے یہ میجیکل مومنٹ ہو سکتا ہے ود ان نو ٹائم لائک اینی تھنگ. اور ہم نے لوگوں کو
بدلتے ہوئے دیکھا ہے، تو جس کو ہم بدلتے ہوئے کہتے ہیں وہ ان کو اپنی اصل کو کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ویسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ صحبت سلیم جو ہے یہ بڑا اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اگر آپ کو میسر آ جائے تو وہ میں تو آپ سے کہتا ہوں نا کہ وہ آپ فرید کہتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا۔ تو وہ کاندھا ہی کسی سے ٹکرا جائے، مسافہ ہی آپ کر لیں۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مسافہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اب سرخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صغیر احمد نقشبندی سے کہ شب برات ہے اور ان کی حاضری۔ بسم اللہ۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو تو کرم کون کرے گا، کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، آقا تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، تیری بھیک پر ہی پلا ہوں میں، مجھے بھیک دو، 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 تیرے در پہ سر کو جھکا لیا، میں نے اپنا آپ مٹا لیا، یا رسول اللہ تیرے در پہ سر کو جھکا لیا، میں نے اپنا آپ مٹا لیا، اسی واسطے میری شان ہے کہ تیری خاک پا سے جڑا ہوں میں، اسی واسطے میری شان ہے کہ تیری خاک پا سے جڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، آقا تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، تیری بھیک پر ہی پلا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، میرے درد سے ہے تو آشنا، میرے دل میں کیا ہے تجھے خبر، میرے درد سے ہے تو آشنا، میرے دل میں کیا
میرا عشق ہے، میرے عشق ہی میرا عشق ہے، انہی آنسوؤں میں چھپا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو۔ مومنوں ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور، ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور۔ 92 نیوز ایچ ڈی کی اس شب برات کی خصوصی محفل میں اب میں ملتمس ہوں پروفیسر عبدالرؤف روفی سے کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں۔ پروفیسر عبدالرؤف روفی۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں،
حضور آپ سے آپ کو مانگتا حضور سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں بجھتا دیا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں بجھتا دیا ہوں۔ میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں، نگاہ کرم۔ شب برات کے ان لمحات میں ہم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے ہمارے کریم، رحیم، ستار اور غفار پروردگار، آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے۔ پروردگار، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، شاید اتنے زیادہ ہیں
کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تیری ایک رحمت اگر ہم گناہ گاروں پر پڑ جائے تو ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی بخشش کر دے۔ میرے مالک، آج جتنے لوگ دنیا بھر میں محو عبادت ہیں، محو ذکر ہیں، یا جو کسی غفلت کی وجہ سے تیری عبادت نہیں بھی کر سکے، تو رحیم ہے، تیرا کچھ نہیں جاتا، تیری رحمت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اے اللہ جو تیرے دربار میں آیا یا نہیں آیا، تو ساروں کی ہی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک، خصوصی طور پر تیرے حضور التجا ہے، آج کی شب فیصلوں کی بھی رات ہے۔ میرے مالک، ہمارے ایمان پر موت کا فیصلہ کرنا۔ اے اللہ ہم سب کو عزت اور صحت اور نعمتوں اور گھر کی، پاکستان کی، عالم اسلام کی عزت اور وقار کی سلامتی کا فیصلہ کرنا۔ اے اللہ آج ہمارے جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، سب کے گھروں میں سکھ اور چین دے دے۔ پاکستان بھر سے وبا کا، بلا کا، تنگی کا، مصیبت کا، بے روزگاری کا خاتمہ کر دے۔ اس ملک کو ترقی کا اور برکت کا مرکز بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنوں ایک روز اس دنیا سے جانا ہے ضرور، ذائقہ اس موت کا ایک روز چکھنا ہے ضرور۔